سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلی اللہ علیہ میرے واجب الاحترام بھائیوں، سب سے پہلے خداوند کو بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اس مقام پہ جا کے آنا اور بندے حقیق کی ماشاءاللہ۔ آپ اپنی باتیں چھوڑیں، تھوڑی سی دیر کے لیے میری بات سنیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے پاس اپنی باتوں کا ہی وقت ہوگا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، جب بھی اللہ کسی جنس کو کسی جنس سے امتیاز عطا کرتا ہے یا کسی چیز کو خداوند متعال فضیلت عطا کرتا ہے تو اس فضیلت کی بنا پہ وہ چیز باقی چیزوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جو چیز جو صفت اس جنس میں اللہ رکھتا ہے اور اس صفت کی بنا پہ وہ چیز باقی چیزوں سے ممتاز ہو جاتی ہے، وہی فضیلت کی وجہ سے وہ چیز باقی چیزوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ دیکھو قبلہ، اس کائنات میں مثلا پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے۔ آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ فضائل علی ہے، یہ فضیلت علی ہے جہاں پہ پڑھنے والے کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور سننے والے کو فضیلت علی میں بولنے کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا قبلہ، پہاڑ ہونا اور ہے اور کوہ طور ہونا اور ہے، دشت ہونا اور ہے، دشت کربلا ہونا اور ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی قبلہ، خاک ہونا اور ہے اور خاک شفا ہونا اور ہے۔ لطف لیں گے تو آگے والے جملہ کہوں گا قبلہ، چادر ہونا اور ہے اور چادر تطہیر ہونا اور ہے، صادق ہونا اور ہے اور عمار ہونا اور ہے۔ اگر آپ روک لیں گے تو ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، قبلہ خطیب ہونا اور ہے اور عمار ہونا اور ہے، میدان ہونا اور ہے اور غدیر کا میدان ہونا اور ہے۔ میدان ہونا اور ہے اور غدیر کا میدان ہونا اور ہے، ولی ہونا اور ہے اور علی ہونا اور ہے، امیر ہونا اور ہے اور جناب امیر ہونا اور ہے۔ امیر ہونا اور ہے اور جناب امیر ہونا اور ہے، اور جس بندے کے اگر سر پیغمبر کے قدم پہ آ جائے وہ بندہ اور ہے، اور جس کے قدم گوش پیغمبر پہ آ جائے وہ بندہ اور ہے۔ توجہ کی میں نے آپ کے سامنے خداوند متعال کی مقدس بارے اور بے عقیدہ کتاب میں سے اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔
ماشاءاللہ آپ تمام صاحبان علم ہیں، آپ کے سامنے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس آیہ مبارکہ کے الفاظ پہ غور و فکر کیا جائے تو اس میں خداوند متعال یہ اعلان فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ فقط ایک نہیں ہے بلکہ دو ہے۔ پہلی کیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پہلی چیز جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ نور ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ آپ میرے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے کتاب مبین۔ اور اگر اس آیہ کے الفاظ میں غور و فکر کیا جائے تو یہاں پہ اللہ نے پہلے نور کا ذکر کیا ہے اور بعد میں اللہ نے کتاب کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نور ہے یہ پہلے ہے اور کتاب بعد میں ہے۔ اور یہاں پر واو عاطفہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یہ جو حروف عاطفہ ہیں یہ مغایرت پہ دلالت کرتے ہیں کہ نور اور ہے اور کتاب اور ہے۔ اور یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور دوسری کتاب ہے۔ یہ دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ یہ الگ الگ ہیں۔ اگر آج کسی کو یہ نعرہ لگانا ہے حسبنا کتاب اللہ، تو اس کو یہ سوچ کے نعرہ لگانا چاہیے کہ اللہ یہ اعلان کر رہا ہے فقط کتاب کافی نہیں ہے بلکہ اس کتاب کے لیے ایک نور کی بھی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے نور پہلے اور کتاب بعد میں ہے، اور جلدی جلدی انشاءاللہ اپنے ہدف کی طرف پہنچوں گا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہاری پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی، یعنی نور اور کتاب۔ اور نور کا پہلے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو نور ہے یہ محتاج کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب یہ محتاج نور ہے۔ مثال کے ذریعے واضح کرنے کا اپنی بات کو عادی ہوں۔ مثلا کتاب جو ہے وہ الماری میں پڑی ہے اور میرا دل چاہا کہ میں مطالعہ کروں۔ آج کل ویسے بھی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، رات کا وقت تھا، یوں ہی میں نے چاہا کہ میں مطالعہ کروں، لائٹ چینج۔ اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کیا میں کتاب کا مطالعہ کر پاؤں گا؟ ہرگز نہیں، کیوں؟ چونکہ کتاب کا مطالعہ اس صورت میں ہوگا کہ جب نور ہوگا۔ یہ جو عام کتاب ہے اس کے مطالعے کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک ناقص نور کی۔ یہ نور ناقص ہے نا، یہ نور کامل نہیں ہے کہ جو ایک عام کتاب ہے اس سے ہدایت لینے کے لیے یا اس کتاب کے مطالعہ کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہے جو کتاب بھی کامل ہو۔ آیا اس کتاب کامل کے ہدایت لینے کے لیے کیا نور کامل کی ضرورت نہیں ہوگی؟ لہذا یہ جو کتاب ہے جس کو اللہ نے، اور یہ جو کتاب مجید ہے یہ آفاقی کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے، تو لہذا اللہ نے یہ کہا یہ فقط ایک کافی نہیں ہے بلکہ کتاب کے ساتھ نور کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس کتاب نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے، تو لہذا ہمیں ضرورت ہے ایک نور کی جو نور بھی اس کتاب کے ساتھ قیامت تک کے لیے باقی رہے۔ کیونکہ اللہ نے جس
تفاسیر کی طرف مراجعت کیا جائے تو جو اکثر مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہاں نور سے مراد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہ کتاب نے قبلہ قیامت تک کے لیے باقی رہتا ہے، اور یہ جو کتاب کے ساتھ نور آیا ہے کیونکہ یہ دنیا عالم اخلاق کے تحت چل رہی ہے، اب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ظاہری طور پہ قیامت تک کے لیے نہیں رہنا۔ اب ہم نے اس کتاب سے لینی ہے ہدایت۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک چیز نہیں آئی، ایک نور ہے اور دوسری کیا ہے وہ کتاب ہے۔ تو لہذا اب جب پیغمبر گرامی اسلام اس دنیا سے ظاہری طور پہ جا رہے ہیں تو اب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ واجب ہے کہ اپنے بعد ایک ایسے نور کا اعلان کر دیں جو ہمیں کتاب کی ہدایت سے آگاہ فرمائے۔ تو لہذا پیغمبر نے اپنی زندگی کا قبلہ آخری حج کیا، اور جب پیغمبر حج کر کے فارغ ہوئے اور میدان غدیر پہ پہنچے، فوراً ارشاد رب العزت ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا رسول محمد پہنچا دے وہ چیز جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیے قبلہ جب یہ امر خدا ہوا، اب پیغمبر پہنچے خم غدیر کے مقام۔ اب پیغمبر نے کیا کیا؟ اسی مقام پہ رک گئے، اپنے اصحاب کو کہا جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلا لیا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، اور یہ کہہ کے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب غدیر کی محفل ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو آگے بلایا جاتا ہے، اور جو نہیں آتے ان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اب پیغمبر نے تمام اصحاب کو قبلہ بلایا، اور جب یہ خطبہ پیغمبر نے دینا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر نے خطبے دیے ان خطبوں میں پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا جو آج پیغمبر کام کر رہے ہیں۔ اور جب یہ امر خدا آیا تو پیغمبر نے اصحاب کو بلایا، آئے میرے اصحاب جلدی کرو منبر لے آؤ۔ اب جب پیغمبر نے کہا نا جلدی کرو منبر لے آؤ، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ منبر نہیں ہے۔ فرمایا اگر منبر نہیں ہے تو جلدی کرو منبر کو بناؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اوزار نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، جو تمہارے اونٹوں کے اوپر کاٹیاں ہیں، جو تمہارے اونٹوں کے اوپر جو ہے پلان ہیں، ان کو اٹھاؤ اور ایک دوسرے کے اوپر رکھو اور منبر بناؤ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے علم میں تھا کہ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، آپ مدینے سے منبر لے کے آتے اور یہاں پہ غدیر پہ منبر بنوایا کیوں، اور بنوا کے پھر اس منبر کو توڑوا کیوں دیا؟ عجب نہیں ہے کہ پیغمبر کی یہ آواز ہے کہ جو مدینے میں منبر ہے چاہے اس پہ جو بھی آ جائے وہ آ جائے، لیکن یہ جو غدیر کا منبر ہے اس پہ یا میں محمد آگا یا علی آئے گا۔ بلند صلوات۔ اب دیکھیے پیغمبر نے یہ منبر بنوایا، اور منبر بنا کے پیغمبر نے کیا۔ اب یہاں پہ پیغمبر نے کیا کیا؟ خطبہ دیا، اور اس خطبے میں پیغمبر نے کیا کیا؟ فضائل علی بیان کی۔ اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ فضائل علی کے وہ پیغمبر ہیں، اور سننے والے کون ہیں؟ وہ اصحاب پیغمبر ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی کے فضائل بیان کرنا یہ سنت رسول ہے، اور فضائل
کیا کیا؟ اس سے پہلے بھی قبلہ پیغمبر نے خطبے دیے اور ان خطبوں میں پیغمبر نے وہ کام نہیں کیا جو آج پیغمبر کام کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جب پہلے پیغمبر خطبے دیتے تھے قبلہ، ان خطبوں میں پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا جو آج کیا ہے۔ آج کیا کیا؟ پلانوں کو ممبر بنوایا، اور جب ممبر بنوا لیا تو ساتھ علی کو بلایا۔ اب علی کو اپنے ساتھ میں بٹھایا۔ اب قبلہ جب کام ایک غیر فکری ہونا، کیونکہ پیغمبر نے پہلے جتنے بھی خطبے دیے تھے نا محمد صاحب، پیغمبر نے کسی کو اپنے پاس نہیں بٹھایا تھا۔ آج پیغمبر نے علی کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ صحابہ پیغمبر کے ذہن میں بات ہے، کوئی نہ کوئی تو آج بات ہے نا کہ جو پیغمبر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ غیر فطری سی بات ہے۔ اب وہ پیغمبر کی گفتگو کم سن رہے ہیں اور علی کے چہرے کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں، گویا کہ وہ پیغمبر کا خطبہ کم سن رہے ہیں اور لا علم میں علی کے چہرے کی طرف نظر کر کے عبادت خدا بھی کر رہے ہیں۔ اب پیغمبر نے کیا کیا؟ مولا علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کے پیغمبر نے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے پیغمبر نے کیا کیا؟ علی علیہ السلام کو اٹھایا اور دونوں ہاتھ علی کے پکڑے اور اپنے سامنے کیا، گویا کے سامنے علی ہے، پیچھے پیغمبر خدا ہے۔ پیغمبر خدا یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، اے میرے اصحاب پیغمبر، یاد رکھنا اگر دنیا میں میں نہ ہوں تو علی میرے بعد موجود ہے۔ زبان سے بھی پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، اور عمل سے بھی علی کی ولایت، عملی طور پہ بھی علی کو لوگوں کو دکھلا رہے ہیں۔ اب جب پیغمبر نے اصحاب کے سامنے جناب علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، بس آخری بات، اور آپ کی رحمت تمام، مجھے بھی احساس ہے بہت زیادہ گرمی ہے، اور آپ اندر سے منتے نہ مانے، اللہ کرے گا مولوی صاحب ممبر سے اترے اور ہم جائیں، لہذا انشاءاللہ آخری نقطہ اور آپ کی رحمت تمام۔ اگر دیکھیے جب پیغمبر نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، اس وقت ارشاد رب العزت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا۔ آپ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ غدیر سے پہلے آیا یہ دین ناقص تھا یا کامل تھا؟ کوئی الجبرے کا سوال نہیں، قبلہ آسان سا سوال ہے قبلہ کہ غدیر سے پہلے کیا یہ دین مکمل تھا یا ناقص تھا؟ اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ کہ اليوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج کے دن میں اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ دین سے پہلے دین کامل نہیں تھا۔ دین غدیر سے پہلے قبلہ اعلان علی کی ولایت سے پہلے یہ دین مکمل نہیں تھا۔ اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ غدیر سے پہلے جب یہ دین مکمل نہیں تھا تو آیا دین کا جو پہنچانے والا ہے، جو دین کا ہادی ہے، کیا وہ کامل تھا یا ناقص تھا؟ جواب دیں گے آپ؟ جو دین پہنچانے والے ہیں، جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا وہ کامل تھے نعوذ باللہ یا ناقص تھے؟ کوئی شخص یہ جرات نہیں کر سکتا کہ دین کا پہنچانے